اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے. تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے، اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے. وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے. جاسوس کی سزا کیا اسلام میں؟ قتل کر دو. جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو. تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا. کون؟ یمامہ کا گورنر. کون ہے؟ یہودی ہے. مدینے میں گھس گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے، خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے سمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا. اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر سمامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں. آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ. کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں، ذاتی انتقام. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا، پکڑا گیا. اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ سمامہ پکڑا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے. کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے. میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی، تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے، کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے. لکڑی کے ستون تھے، لکڑی کے، جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی، لکڑیوں کے ستون، اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی. لینٹر نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چھت. تو جو سب سے موٹا ستون تھا اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے سمامہ ابن اسال. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی، وہی جیل تھی، آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھیں، مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو، وہ بھی یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا. یہی جیل تھانہ تھا. قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. آپ نے سمامہ کو دیکھا، سمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو، اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو. ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جب قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں. جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. آپ نے کہا سمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جرم تو تمہارا بڑا ہے، ایک تو بھیس بدلا، شکل بدلی، تلوار میں زہر لگایا، میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی، اور ہمت دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے تمہیں قتل کر دیا جائے.
لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ سمامہ کا جواب سنو، سمامہ کہتا ہے ان تقتل زاد من وان تنعم تنعم لا شاکر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب حق کو قتل کریں گے، ایک مجرم کو قتل کریں گے، جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، آپ حقیقت میں مستحق، جو قتل ہونے کا مستحق ہے اسی کو قتل کریں گے، لیکن آپ تو بڑے رحم والے ہیں، رحمت والے ہیں، کرپالو اور دیابان ہیں، اس لیے وَإِن تُنْعِمَ لَا شَاكِرْ، اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے، میرے بیوی بچے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، چھوڑ دیا، اس دن کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر آپ آئے، پھر وہی پوچھا، سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سمامہ کا پھر وہی جواب، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا میرے لیے۔ دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، سمامہ کو کھانا کھلایا، ہاں پانی پلایا، کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی؟ نہیں اللہ کے رسول، میں سمامہ کو صرف باندھے ہوں، بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں، قضائے حاجت پیشاب پائخانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے، ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن سمامہ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تیسرے دن پھر سمامہ سے پوچھا، سمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا حال ہے؟ کہا جس حال میں ہوں اسی حال میں، کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں؟ کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے، آپ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں، ان تقتل ذات من، قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے، ایک خون والے کو خون کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے، مرنے کا حق ہے، اس کا مرنے کا حق رکھتا ہے وہ، اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا ایک احسان ہوگا۔ آپ نے کہا سمامہ 3 دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں، کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا بالکل۔ آئے سمامہ میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن آئے سمامہ میری ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ اے محمد، کچھ مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، ایک حکم دوں گا بھی فوراً چلا آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں اے سمامہ مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے، سمامہ میری ایک شرط بس اتنی ہے، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے، سمامہ بس میری خواہش اتنی ہے، ایک بار تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر، جیسے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بات کر، میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر، چہرہ دوسری طرف کر کے منہ موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے۔ آئے سمامہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے۔ مولانا جرجیس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مجھے دیکھ کر بات کرو، میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا، جی جج صاحب، لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آدمی، اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا
اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں. کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے. تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا. کہتا ہے محمد ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے. محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے، سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے. جا، نہیں دیکھتا تیرا چہرہ، قتل ہو جانا گوارا ہے، تجھے دیکھنا گوارا نہیں. ذرا غور کیجئے، ضد دیکھیے اس کی. ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، دنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے، سب سے گندا چہرہ تیرا چہرہ ہے، نہیں دیکھتا. جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا والداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے روشن چاند، سراجا منیرا، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. جس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا روشن سورج کہا ہو، اس کو یہ سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے. جس چہرے کو کبھی ام سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے محمد اندھیری رات میں میرے پاس آئے تو ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا. جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشنی میں تلوار چمکتی، ایسی محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا. اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا، اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا. جس چہرے کو میرے بھائیو اتنا خوبصورت کہا گیا ہو، اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا جان نہیں دیکھتا. حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہے. نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کے ہاتھ کو دیکھا، وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے. ادھر دیکھا، فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. علامہ احسان الہی ظہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو تمہاری تلواروں کی چمک دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے، تمہاری ننگی تلوار دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے.
تمہاری تلوار کی چمک دیکھ کر آسمان بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے، صرف آپ کا اشارہ ہو، اس کی گردن ابھی یہی طرف رہی ہوگی، اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، اے عمر گورنر ہے یمامہ کا، اونچی پوسٹ پر ہے، اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے۔ جانے دو اے سمامہ، ٹھیک ہے میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے، اس بستی کو دیکھ لے، ایک چکر لگا لے، دیکھیا کیسا امن برس رہا ہے، کیسی شانتی برس رہی ہے، کتنا امن کا ماحول ہے، ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے۔ سمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے اے محمد نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے، جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا، مہارائی تو بلدن اقبح من بلدک، تیری بستی بھی سب سے گندی بستی، تیرا شہر بھی سب سے گندا شہر۔ ہم نے ایران دیکھا، شام دیکھا، عراق دیکھا، مصر دیکھا، فلسطین دیکھا، ہم نے سب دیکھا، سب سے گندا شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا۔ قتل ہو جانا گوارا، نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا، نہ تیری بستی دیکھنا گوارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، جاؤ اس کے بیوی بچے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر، انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا دو۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں، باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے، کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی۔ غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا۔ مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا، تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دو، لیکن نہیں، حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا، کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلنے لگے، سمامہ مسجد سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ، دیکھنے میں حرج کیا ہے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا، ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں، لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا۔ چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا، اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیا ہے، دشمن کو چھوڑ دیا، جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اور سیکھو، اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دروازے پہ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں، جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئے۔ اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی، پھر آگے بڑھتا ہے،
عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے۔ سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ سمامہ کے پیر آگے کی طرف، لیکن سمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف۔ 2 میل دور چلا گیا، جو گاؤں ملا، اس گاؤں میں ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ڈول سے پانی نکالا، صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے نہایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمامہ سنتا ہی نہیں ہے، سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے، آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ گئے، سمامہ کیا ہوا؟ مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟ عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے، پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے، نہیں اے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے، میں اب قید ہو گیا، جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا، جو من میں آتا تھا بولتا تھا، آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں تھی، آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے، اپنے اخلاق کے رسی میں باندھ دیا ہے، مجھے معاف کر کے میرے بیویوں بچوں پہ احسان کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، یمامہ کا گورنر تھا، آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے، محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی اپنا غلام بنا لو، مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ، مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے اور سمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے۔ ایک یہودی ہے، قیدی ہے، اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے، لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیانند پیدا نہ ہو، اور کوئی بھی وسیم رضوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ گھرلا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، انسانیت کا ایسا درس، انسانیت کا ایسا سبق ہمیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے۔ کہاں ہے انسانیت آج؟ پڑوسی پڑوسی کو کھایا جا رہا ہے، دوست دوست کو کھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا حریف بنا ہے۔ ہم آج اپنی تکلیف سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کی خوشی سے ہم پریشان ہیں، ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کو آرام میں دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے۔ ہماری 12 سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے، یہودیوں کا، یہودی کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، محمد رسول اللہ کا کبھی کبھی پیر دبا دیا کرتا تھا۔ صحابہ کو آپ درس دیتے تھے تو وہ یہودی بچہ نبی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔
باتیں سنتا تھا، اس کا دل تھا اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لانے کا، لیکن گھر جاتا تو اس کا باپ اس کو ڈانٹتا تھا اور مارتا تھا، اس لیے وہ باپ کے ڈر سے اسلام نہیں لاتا تھا۔ لیکن نبی کو معلوم تھا کہ وہ بچہ یہاں آتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر میری باتیں سنتا ہے۔ آج پتا چلا کہ وہ 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بچے کو دیکھنے چلنا چاہیے، جو یہاں آتا تھا، بیٹھتا تھا، میرا درد سنتا تھا۔ او سنو، بیمار ہے کون؟ یہودی کا بیٹا، کون جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کون؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اسلام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، ہندو اور مسلمان کے چشمے سے، یہودی اور عیسائی کے چشمے سے نہیں، انسانیت کے چشمے سے دیکھو اور اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بچہ سسکیاں لے رہا تھا، اس کی روح اکھڑ رہی تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی اور اکھڑنے کے قریب تھی، سسکیاں لے رہا تھا، بس چند لمحوں کا مہمان تھا اس دنیا میں۔ وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کو دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کی صف میں بیٹھتا تھا، باتیں سنتا تھا اور گھر آ کر کہتا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا آخری وقت ہے پھر بھی محمد رسول اللہ کو دے کے چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا دل نبی کی باتوں پر مطمئن ہے۔ باپ نے اشارہ کر دیا، ہاں بیٹے میں پوری زندگی تمہاری جو تمہیں نہیں کرنے دیا، آج تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ محمد جو کہہ رہے ہیں، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو، تم بھی تو ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، پڑھ لو۔ اس بچے نے جملہ ادا کیا اپنے باپ کی اجازت کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے فوراً ترنت، اس کلمہ پڑھنے کے تھوڑی دیر چند لمحوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بستر سے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، دوزخ کی آگ سے بچا لیا، اس بچے کی مغفرت فرما دی، آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اس بچے پر رحم کیا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ غور کرو انسانیت کا ایسا سبق کہ 12 سال کے بچے تک کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں۔ اس وقت کوئی چشمہ نہیں، انسانیت کا چشمہ لگائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ اور یہودی بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ میری باتیں سنتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، اس کو میری باتیں اچھی لگتی تھی، باپ کی ظلم کی وجہ سے اسلام نہیں لاتا تھا، اس لیے آخری وقت میں اس کو دعوت بھی دے دی، چاہو تو کلمہ پڑھ لو، اور باپ نے بھی اجازت دے دی بیٹے پڑھ لو، تم بھی تو چاہتے تھے، ٹھیک ہے جیسا ابو القاسم کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ اس نے آخری وقت میں مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روح نکل گئی۔ نبی اکرم کی دعا دیکھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ انسانیت کا سبق ہے۔ خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چند ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی کا ایک جنازہ آیا، یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، جنازہ جیسے ہی قریب آیا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چند قدم چل دیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، جنازہ جب آگے گزر گیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ یہودی
وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں، وہ یہودیت جس کے بارے میں اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ یہودیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، یہودی محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو۔ وہ بنی اسرائیل، وہ یہودی کہ جن کے پائجامے ٹخنوں سے نیچے، جن کی لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوتی، آپ نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لنگی پہنتے، تم ٹخنوں سے اوپر پہنو۔ وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَى التَّعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى يَهُودُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے سے جلتے ہیں، تم زور سے آمین بولا کرو، یہودیوں کو چڑھاؤ۔ پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری، لیکن آج یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں کھڑا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ میں نے یہودیت کے چشمے سے نہیں دیکھا، انسانی ہمدردی کے ناطے میں کھڑا ہوا۔ جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتہ دار کے انتقال پر غم ہے تو ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، یہ انسانیت کی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ نے۔ یہ واقعہ بدلا رہا ہے، یہودی ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی، آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، چند قدم چل بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ کہیں دفن ہوتے ہیں یا شمشان گھاٹ پہ جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، ہمدردی میں انسانیت کے ناطے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ لکڑی وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، یہ اجازت دی ہے اسلام نے، شریعت نے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انسانیت کا یہ سبق ہمیں کہاں ملے گا؟ انسانیت کا ایسا پاٹھ ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ سبق سکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ غیروں کے ساتھ ہو رہا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں دیکھا چھوٹا بڑا، نہیں دیکھا امیر و غریب۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو۔ مولانا جرجی صاحب جج ہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، آپ کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا، اب جرجی صاحب کو موقع ملا ہے اپنی دشمنی نکالنے کا۔ کمینہ، تیرا مقدمہ میری عدالت میں، اب تو جج ہم ہیں، فیصلہ تو ہم ہی کو کرنا ہے۔ اب ہم نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دشمنی، قرآن کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو، نہیں، انصاف کرنا ہر حال میں۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مصر کا گورنر ہے، عمر ابن عاص مصر کے گورنر ہے، عمر ابن عاص کو مصر کا گورنر بنایا گیا ہے۔ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر ہے۔ ایک یہودی بچہ، یہودی کا بیٹا، یہودی کا بچہ، یہودی کا بچہ کہتا ہے وہ یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اس کو اتنی زور سے بجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں تو نکل رہی ہے، نکل جائے گی، بجا کے دیکھو، تو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا وہ۔ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر، اس نے کہہ دیا کہ ہم سے اچھا گھوڑا کوئی دوڑا کر دکھائے۔ ایک یہودی بیٹے نے، اس کا یہودی کے بچے نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں لوگوں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔ اور دیکھو عادل، یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔
عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں اور مجھے کو ہرا دیا اس نے۔ گھوڑے سے اترا اور اس یہودی بچے کے ایک دیا چہرے پہ تھپڑ، بیچارہ ہل گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے اکارڑ مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، آپ نے مجھے فالتو میں فضول مار دیا ہے، اور میں اس کی شکایت لے کر عمر ابن عاص کے پاس جاؤں گا۔ اس یہودی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ابن عاص کا بیٹا ہے۔ میں تمہاری شکایت ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا، اعلیٰ کمان تک لے کے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے کر جاؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا جا جا۔ کس کے پاس جائے گا؟ گورنر کے پاس۔ جاؤ، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو جس گورنر کے پاس جائے گا وہ میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ بس اتنا سا جملہ عمر ابن عاص کے بیٹے کی زبان سے نکل گیا، یہودی کا بچہ کانپ گیا، کہتا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا، یہودیوں نے، ارے چھوڑو یار، عمر ابن عاص کا بیٹا، تم کہاں جاؤ گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے گا، سزا دے گا، چھوڑی۔ اس نے پھر ہمت نہیں ہوئی اور خاموش ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اچانک حضرت عمر مصر پہنچتے ہیں۔ ہوتا ایسا، حضرت عمر فاروق ہر شہر جاتے تھے اور شہر کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شہر کا گورنر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی شکایت ہو تو بتاؤ تو ہم اس کی نکیل کسیں، پوچھتے تھے۔ تو مصر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے مصر کے لوگوں سے پوچھا، ہم نے جو تمہارے اوپر امیر بنایا ہے، گورنر متعین کیا عمر ابن عاص، کیا وہ انصاف، کیا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو ان سے؟ پورے مصر کے لوگوں نے کہا نہیں نہیں، امیر المومنین عمر ابن عاص بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک ہیں، اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر چیز ان کی بالکل ٹھیک ہے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ یہودی بچہ بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ لڑکا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلائے ذرا، او بیٹے کس سے شکایت ہے؟ قریب آیا، تھوڑا سا ڈر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑتے ہیں، اپنی چٹائی چھوڑتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دھرم یہودی ہو، مذہب یہودی عیسائی کچھ بھی ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سچ سچ بتاؤ کیا ہے، تمہیں شکایت کس سے ہے؟ کہ امیر المومنین ایک مہینہ پہلے یہ گورنر صاحب کا بیٹا عمر ابن عاص کا بیٹا کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے اچھا گھوڑا دوڑائے، اور گھوڑا دوڑانے میں مجھ سے آگے نکلے۔ میں نے کہا کہ آگے نکلے یا پیچھے یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین میں نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، یہ ہار گئے، انہوں نے غصے میں آ کر میرے زوردار تھپڑ مار دیا، میری 5 انگلیاں چہرے پہ چھپ گئی۔ جب میں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے اس کی شکایت کروں گا، اعلیٰ کمان تک جاؤں گا، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ان کے بیٹے نے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کا گورنر عمر ابن عاص میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اتنا کہنا تھا، یہودی بچہ کہہ کر چپ ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے سے بھری ہوئی نظر عمر ابن عاص کے چہرے پر پڑتی ہے۔ عمر، اللہ نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ اپنے بیٹے کو پیش کرو۔ بیٹے کو پیش کر دیا، بیٹے نے سر جھکا دیا، ہاں اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ عمر ابن عاص کا بیٹا کھڑا کر دیا گیا۔ یہودی بچے سے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں قسم دیتا ہوں
जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा उतनी जोर से थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद करो, आगे बढ़ो। यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाकर उतनी जोर से जितनी उसके पास ताकत थी, अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ उसके अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर चढ़ता है। यहूदियों ने ताली बजाना शुरू कर दी, इस इंसाफ का खैर मकदम किया और कहा अमीरुल मोमिनीन, आपके इंसाफ से हमें खुशी हुई। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी अदालत में मुकदमा आया ही नहीं था, अगर ये बच्चा मेरे पास चला आता और मुझे बताता तो मैं उसी वक्त सजा देता अपने बेटे को, लेकिन आया ही नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए चलिए आपने इंसाफ कर दिया। अच्छा, हजरत उमर फारूक ने कहा अमर इब्न आस, अभी इंसाफ नहीं हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन, अब क्या बाकी है? कहा तुम खड़े हो जाओ। हाँ, गवर्नर को खड़ा किया, तुम खड़े हो। मैं? हाँ। कहा कंबर, अपने गुलाम को, खादिम को आवाज दी। हजरत उमर ने खादिम, असलम जी इधर आओ, एक थप्पड़ अमर इब्न आस के चेहरे पर मारो। यहूदी भी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन, जिसने थप्पड़ मारा था उसको थप्पड़ पड़ गया, अब इनको थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये कैसा इंसाफ है? मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को बदला मिल गया, इंसाफ हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? मेरा क्या कसूर है? कहा पहले थप्पड़ खाओ, कसूर बाद में बताऊंगा। गुलाम ने, असलम ने उनकी इच्छा पूरी की। हजरत उमर का हुक्म मानते हुए एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पे मारा गया। अमर इब्न आस का गाल हिल गया। हजरत उमर फारूक ने कहा अमर, ये थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तुमने अपनी औलाद को, अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और छोटा नहीं है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही इस शहर के एक नागरिक का है। तुम अमीरुल मोमिनीन हो लेकिन हकीकत में खादिम हो, लोगों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। यहां तुम्हें सरपरस्ती दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा जो मन में आए करे और जो तुम चाहोगे करोगे। नहीं, यह थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है ताकि तुम अपने बेटों को सही तरबियत दे सको। तुमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दी, ये अदल था। मारा यहूदी बच्चे को अमर इब्न आस के बेटे ने, थप्पड़ एक पड़ा, लेकिन इस यहूदी बच्चे की वजह से थप्पड़ दो लोगों को मारा गया, अमर इब्न आस के बेटे को भी और अमर इब्न आस को भी। ऐसा अदल कहां मिलेगा देखने को? सबक ये भी दिया कि यहूदी सही, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ये हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर दुनिया की नजरों ने देखा उमर फारूक का इंसाफ कि एक दिन उसी मिस्र की बस्ती में हजरत उमर फारूक ने खजूर का रस निचोड़ कर रखा था और कई दिनों के बाद उसमें नशा आ गया था, वो सड़ चुका था, वो शराब बन चुकी थी, नबीज बन चुकी थी। अब्दुर्रहमान ने वो नबीज पी ली, उमर फारूक के बेटे ने वो शराब, वो सड़ा हुआ रस पी लिया जिसमें नशा आ गया। पकड़े गए, लोगों ने बताया अमर इब्न आस को कि उमर फारूक के बेटे ने शराब पी ली थी, लिहाजा उन पर हद जारी की जाए। हजरत उमर फारूक के बेटे का होश, जब नशा उतरता है, होश में आया, पूछा, उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पी ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें नशा था, लेकिन पीने के बाद पता चला कि वो नशा। कहा ये बताओ नशा आया था या नहीं? कि हाँ आया था। कहा तुम्हारा नशा उतर गया है, 40 कोड़े मारे जाएंगे। अमर इब्न आस ने 40 कोड़े मारे। किसको? हजरत उमर फारूक के बेटे को 40 कोड़े। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे ने शराब पी ली और उसको अमर इब्न आस ने 40 कोड़े की सजा सुनाई और मारी,
لیکن اس کے باوجود مدینے سے گھوڑا بھیجا اور عمرو ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ جیسے یہ لیٹر تمہیں ملے تو اس اچھے اور مضبوط گھوڑے پر میرے بیٹے کو بٹھا کر جلدی مدینہ روانہ کرو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عمرو ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مصر سے روانہ کر کے کہا تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے۔ مدینے بیٹا پہنچتا ہے، کہا بیٹے سنا ہے کہ تم نے شراب پی لی تھی، کہ ہاں، لیکن ابو جان مجھے اس پر حد جاری کر دی گئی، 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں۔ فرمایا 40 کوڑے تمہاری پیٹھ پر دوبارہ لگائے جائیں گے۔ کہا ابو مجھے شریعت کی سزا بتا دیجئے کیا ہے؟ کہا کہ شریعت کی سزا 40 کوڑے ہے۔ کہا وہ میرے لگ چکے ہیں۔ کہا مجھے یقین نہیں ہے۔ کہا عمرو ابن عاص سے پوچھ لو۔ بیٹے حاکم وقت کا، خلیفہ وقت کی بات مانتے ہوئے تم اپنے پیٹھ سے کرتا اتارو۔ کرتا اتار دیا۔ کہا جلاد سے پیچھے سے ہاتھ باندھ دو۔ پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا۔ کہا 10 کوڑے مارو۔ 10 کوڑے مارنے کے بعد کہا تم تھک گئے، ہٹو۔ دوسرے جلاد سے کہا تم 10 مارو۔ کہا تم تھک گئے، ہٹو، تم اب مضبوط کوڑے نہیں لگا پاؤ گے۔ تیسرے سے کہا 10 مارو۔ چوتھے سے کہا 10 مارو۔ 10 کوڑے 4 جلادوں نے مار کر 40 کوڑے پورے کیے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین رو بھی رہے بیٹے کی محبت میں آپ، اور کوڑے بھی مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ کہا نہیں امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں، ظلم کیا ہے۔ 40 کوڑے جب مصر میں آپ کے بیٹے پر پڑ چکے تھے تو یہاں 40 کوڑے آپ نے مزید کیوں مارے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے 40 کوڑے سزا متعین کی ہے۔ 40 کوڑے پڑ چکے تھے۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ عمرو ابن عاص نے میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے ہیں، میں جانتا ہوں مارے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے مروائے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ عمرو ابن عاص نے میرے بیٹے کو ہلکے کوڑے پڑوائے ہوں گے، کیونکہ میرا بیٹا تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوڑے پڑنے میں رعایت برتی گئی ہوگی کیونکہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو مضبوط کوڑے نہیں مارے گئے ہوں گے، اس لیے مضبوط کوڑے میں نے یہاں لگوائے ہیں تاکہ میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہہ سکوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی سچا انصاف کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا ہیرو ایسے ہی نہیں کہا تھا، مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس دیش کے اندر اگر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن اور شانتی پیدا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق کا عدل اور انصاف قائم کر دو، دیش میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں تھی حضرت عمر فاروق کے پاس، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ اس کے ساتھ تم بے انصافی کرنے لگو۔ ہر حال میں انصاف کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ میں نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف، انسانیت پر مبنی اس تقریر کو یہ پیسج دینے کی کوشش کی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ آؤ اسلام کی شکشا کی طرف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔